اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل اعمال ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ شیخ ابن تیمیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ وہ اپنی تصنیف قاعدۃ فی المحبہ، محبت دراصل ہر عمل کی اصل ہے اور محبت کے ساتھ تصدیق ہی اصل ایمان ہے کے تحت لکھتے ہیں، یہ طے شدہ امر ہے کہ ہر عمل خواہ حق ہو یا باطل کی اصل محبت ہے، اور یہی محبت اعمال دینیہ وغیرہ کی بھی اصل ہے۔ اعمال دینیہ کی اصل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جس طرح کہ اقوال دینیہ کی اصل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے۔ اس بحث سے ثابت ہوا کہ واجبات محبت میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اولیت حاصل ہے، باقی تمام محبتیں اور چاہتیں ان دونوں محبتوں کے تابع ہیں۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا بھی واجبات دین میں سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان سے وابستہ ان کے اطاعت شعاروں، وفا شعاروں اور محبوبوں سے بھی محبت کی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث مبارکہ میں اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی ترغیب اور حکم دیا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ایسے چہروں سے ملتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، یعنی مسکان سے عاری چہروں کے ساتھ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر شدید جلال میں آ گئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا۔ احادیث مبارکہ سے امت مسلمہ کو اولیاء اللہ، صالحین اور مقربین سے محبت کرنے کا بھی درس ملتا ہے۔ اللہ عز و جل خود اپنے اولیاء اور صالحین سے محبت کا اعلان کرتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہر ایک کو ان سے محبت کا حکم بھی دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔
پس حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان جیسے اعمال کر کے ان سے ملا نہیں ہے؟ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام اور اولیاء و صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا بھی دین کا لازمی حصہ ہے۔ ان سے محبت نہ کرنے کی صورت میں بھی ایمان کی کاملیت نصیب نہیں ہوتی، چاہے کوئی شخص کثرت سے دیگر اعمال صالحہ مثلا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تسبیحات اور جہاد کرتا پھرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔